آپ تراویح پڑھ کر کافی تھک گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میری صرف آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں. جو سامنے بیٹھے ہیں بالکل ٹھیک بیٹھیں، جو دائیں بائیں ہیں تھوڑی سی ان کو زحمت ہوگی، تھوڑی سی ہمت کر کے یہ سامنے کی طرف آ جائیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑی مہربانی ہوگی. دائیں طرف والے جو ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں آج، اور جو بائیں طرف بالکل کونے میں بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا سامنے کی طرف آ جائیں. لیکن ماشاءاللہ 10 دن ہو گئے میں نے آپ کو بالکل تنگ نہیں کیا، آگے پیچھے بالکل نہیں ہٹایا، آپ جہاں بیٹھے اپنی جگہ بیٹھے رہیں، میں نے بالکل آپ کو پریشان نہیں کیا. مگر آج ریکویسٹ ہے میری تھوڑی سی کہ آپ جو دائیں جانب بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا کم سے کم سامنے کی طرف آ جائیں. اس طرف زیادہ پبلک ہے ماشاءاللہ، تھوڑا سی ہمت کر کے سامنے کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جو بزرگ ہیں وہ بھلے تشریف رکھے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں تھوڑا سا جن میں دم خم ہے تھوڑا سا وہ ذرا سامنے کی طرف آ جائیں. یہ بیچ کا جو خلا ہے نا اس کو تھوڑا سا پر کر لیجیے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. الحمدللہ آج ماہ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرے عشرے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عشرہ مغفرت ہے، اور آج عشرہ مغفرت کی ہم نے الحمدللہ پہلی تراویح ادا کر لی ہے. عشرہ رحمت جو ہے وہ گزر چکا، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ 10 دن پتہ نہیں چلا آج 10واں روزہ تھا، آگے کے ایام بھی ایسے ہی سہولت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گزر جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس متعلق سوچنا چاہیے، یہ بالکل وقت جو ہے وہ ریت کی طرح ہے یا پانی کی طرح ہے، یہ رک نہیں سکتا، اس کو نکلنا ہی ہے. لیکن ہم نے اس میں کتنی محنت کی، اس میں کتنا ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کتنا فائدہ مند چیزیں اشیاء ہم نے جمع کر لیں، کتنی عبادت کی، کتنا قرآن پاک پڑھا، کتنی محنت ہم کر سکے. ہمیں اپنا مواخذہ کر لینا چاہیے، چونکہ 10 دن بہت ہوتے ہیں، یعنی 1/3 جو ہے حصہ وہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ صرف 20 ایام باقی ہیں، اور یہ بھی فوراً سے گزر جائیں گے. اور جب یہ گزر جائیں گے تو پھر یہ اگلے سال واپس آئیں گے، دوبارہ نہیں آنے والے. پورے 11 مہینے گزرنے کے بعد پھر یہ ایام واپس آئیں گے. لیکن اس وقت یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم ان ایام میں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں یہ ایام دوبارہ نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو میری مطلب انتہائی مؤدبانہ اپیل ہے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ساتھیوں سے کہ ہمیں وقت ضائع کرنے کے بجائے اب جو ہے وہ تھوڑا سا مستعد ہونا چاہیے. حالانکہ ہمارے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شروع کے 8 دن تو ماشاءاللہ نمازی تراویح میں اچھے خاصے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو دکاندار ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور جنہوں نے دکانوں پہ رونق بڑھانی ہوتی وہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن آج میں نے سنا ہے کہ وہ حکومت نے سختی کر دی ہے، 6 بجے دکانیں بند کرنے پہ باقاعدہ سختی ہوگی. اور سول حکومت سے معاملات نہیں سنبھلے تو انہوں نے بولا کہ یہ پولیس والوں کو تو ڈوج دے دیتے، ادھر موبائل گزرتی پھر شٹر کھل جاتے ہیں. فوج کو بلایا جا رہا ہے کہ فوجی آئیں گے اور دکانیں، مطلب فوجیوں کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ کی دکانیں بند کروانے کے لیے بھی فوجیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. دیکھیں آپ کیسے لوگ ہیں آپ لوگ. سیوک سینس تو ختم ہی ہو گیا. سیوک سینس جانتے ہیں؟ سادے سے لفظ میں بولوں، ایک ذمہ دار مسلمان شہری، ایک ذمہ دار مسلمان شہری کی کیا خصوصیات اور صفات ہونی چاہیے. وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ خط ہم ڈنڈے والے بن گئے، ڈنڈے کے دور پہ ہم سے کروایا جائے گا تو ہم کریں گے، وگرنہ ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں شکوہ ہے حکمرانوں سے، انتظامیہ سے، سب سے شکوہ ہے. اپنی جو کیپیسٹی کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ لیں اور سیکھنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہے. اب جیسے بار بار ہم سے سوال ہوتا ہے کہ یہ آگے کی صفیں خالی رہتی ہیں، پیچھے لوگ صف بنا لیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں ڈنڈا لے کے پیچھے جاؤں، یا پیچھے جا کے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی کھینچ کے آگے لے کر آؤں کہ بھائی ادھر آؤ وہ والی صفیں مکمل کروں. یہ تو خود ایک ذمہ داری والی بات ہے نا، خود دل میں آنی چاہیے کہ وہ آگے کی صف خالی ہے تو میں ادھر آگے کی طرف چلا جاؤں. یہ مولانا بھی ہمارا بیچارہ اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، بس یہ بولتا رہتا ہے کہ صفیں مکمل کر لو، تو آگے اس مولانا کی بات ہی سن لوں میں. چلو مولانا کی نہیں تو اپنے دل کی سن لوں، تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کہ آگے کی صف میں آ کے کھڑا ہو جاؤں، مگر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بھی پکڑ کس کی ہے؟ امام صاحب آپ بولتے نہیں ہیں، یا مفتی صاحب آپ بولتے نہیں ہیں. آج جمعے کے اندر بھی 3 سوال آئے تھے پلٹ کے اسی بارے میں
کہ وضو خانے کی سائڈ کی صفیں خالی ہوتی ہیں، لوگ پیچھے صف بنا لیتے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں۔ ارے بھیا کیا بولیں، مطلب کیسے بولیں ذرا، اب ہمیں بھی سمجھا دو کہ آپ ایسے بول لو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اب آج جیسے ہم مسجد میں انٹر ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ حنفی عالمگیر مسجد میں بہت دور دور سے نمازی حضرات ماشاءاللہ عشاء کی نماز میں نماز تراویح میں آتے ہیں۔ الحمدللہ نمازیوں سے ہی مسجد کی رونق ہوا کرتی ہے، یہ لائٹوں سے رونق نہیں ہے، اصل جو رونق ہے مسجد کی وہ کس سے ہے؟ نمازیوں سے۔ الحمدللہ گزشتہ سال کی تراویح ہم کو یاد ہے کیسا سناٹا یہاں ہوا کرتا تھا، بالکل سونا سونا، اور اس کے علاوہ صرف 6-8 آدمی تراویح پڑھ لیتے، باقی تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے، تو وہ بھی ہم نے دیکھا تھا ماحول۔ اللہ کی مہربانی کی رونقیں بحال ہوئیں تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ ماشاءاللہ نماز تراویح پڑھنے آتے ہیں۔ تو پارکنگ کے لیے کسی مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہے جتنی عالمگیر میں ہے الحمدللہ۔ اچھا اب اس کے اندر بھی جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، کیوں جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موٹر سائیکل میری پسند کی جگہ پر لگے۔ وہاں جو بندہ کھڑا وہ کتنا ہی بولتا رہے کہ یار بھائی ادھر لگا لو، راستہ رک، نہیں، میں نے جہاں دل چاہے گا میں وہی لگاؤں گا۔ اسی طریقے سے کاریں کھڑی کرنے کے لیے ایک جگہ مختص کی ہے کہ جو موٹر سائیکل ہے وہ دروازے سے گھستے الٹے ہاتھ کی طرف آ کے ساری کھڑی ہو جائیں، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ دروازے سے گھستی سیدھے ہاتھ کی طرف جا کے کھڑی ہو جائیں۔ اور جنازہ گاہ کے اندر ڈوریاں باندھی ہیں تاکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی جنازہ آ جاتا ہے تو ہمیں اس وقت پریشانی نہ ہو، گاڑیاں ہٹوانی نہ پڑے، جنازہ گاہ خالی ہو۔ اتنا بڑا گراؤنڈ خالی ہے، پھر بھی ہمارے ایک پیارے بھائی نے اپنی کار جو ہے وہ جنازہ گاہ میں لا کر کھڑی کی۔ اب ہم اپنی عادت سے مجبور اور ہمارے ساتھی بھی اپنی عادت سے مجبور، کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ یا جب ایک چیز آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، آپ سے کہا کہ بھائی وہ جنازے گاہ سے گاڑی ہٹا دیں، پیچھے اتنی بڑی پارکنگ ہے وہاں کھڑی کر دیں، ان صاحب نے نہیں سنی، بالکل نہیں سنی، گاڑی وہیں کھڑی رہی ان کی۔ مجھ سے ساتھیوں نے کہا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نے بولا اپنی گاڑی پیچھے کر لیں، کہہ رہے کوئی جنازہ تو نہیں آ رہا نا ابھی، مطلب جنازہ آئے گا تو گاڑی ہٹاؤ گے، یہ کیا بات ہوئی؟ ڈنڈا پڑے گا تو ہی کام کروں گا، اصول بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا اصول بھی تو کوئی چیز ہے، ارے رہنے تو بس ٹھیک ہے، وہ آگے اپنے مسجد میں نماز پڑھے۔ تو آپ کے لیے فوج ہی بلانی پڑے گی بھائی، آپ سول لوگوں سے سنبھلنے والے لوگ، ڈنڈے ہی ہونے چاہیے یہاں پر، بس ڈنڈوں سے ہی کام چلے گا۔ اس کے علاوہ جو سیوک سینس ہے، احساس ذمہ داری ہے نا، بالکل چھو کر نہیں گزرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی ہم ایسی سنگین غلطیاں کرتے ہیں کہ حضور نے اس پر وعید ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جہاں دل چاہے گاڑی کھڑی کر دیتے روڈ کے اوپر، کوئی سامان لینا ہے دکان سے، روڈ پہ گاڑی کھڑی، سامان لینے چلے گئے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیچ میں گاڑی کھڑی کی ہے، ٹیڑھی گاڑی کھڑی کی ہے، جیسے دل چاہے موٹر سائیکل والے تو موٹر سائیکل والے، کار والے بھائی ہیں تو کار والے، روڈ جام ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جناب ہم بس اپنا کام کریں گے، کوئی سمجھانے پہ تو لڑنے کے لیے تیار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں۔ کتنے؟ 70 اور کچھ شعبے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 60 اور کچھ شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ یہ ہے، یعنی نیکی کا شعبہ بتا رہا ہوں جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نیکی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے جو ایمان کے حصے میں شامل ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ راستے میں تکلیف دہ چیزیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ٹریفک جام ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لوگ پریشان ہوتے تو ہوتے رہے، ہماری بلا سے ہمیں پتہ ہی نہیں رسول اللہ کی حدیث، اور سارا ملبہ مولوی پہ آ جائے گا، مولانا آپ نے کبھی بتائی نہیں حدیث۔ بھائی آپ بھی مسلمان ہو، الحمدللہ تھوڑا سا پڑھنے کا ذوق و شوق رکھو، کچھ مطالعہ خود بھی کر لیا کرو۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علیکم والطرق، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو، راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ اور ہمارے وہاں کیا ہے، چھولے والا ہے تو اس نے اپنے سٹول راستے میں ڈالے، بریانی والے نے اپنے سٹول راستے میں ڈالے میں، فالودے والے نے اپنے سٹول راستے میں ڈالے میں، اور ابھی تو طرفہ تماشے، چونکہ انڈور جو ہے وہ ان ہاؤس کھلانا منع ہے اور باہر کھلانا، تو وہ سب نے فٹ پاتھوں کے اوپر جناب گھیرا ڈالا ہوا ہے، فٹ پاتھوں پہ روڈوں پہ گھیرا ڈالا ہوا ہے، لوگ پریشان ہوتے رہے، پیدل چلنے والے کے لیے رستہ نہیں ہے، بھاڑ میں جائے، بس میرا اپنا کاروبار چلنا چاہیے۔
بندوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنا درست نہیں ہے، راستوں میں نہیں بیٹھا کرو. اور یہاں کوئی اس نبی کے امتی جو اپنا سر دھن من تن کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. سمجھاؤ تو الٹا لڑنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما دے. تھوڑا سا تو مطلب پتہ چلے نا، اخلاق، کردار، گفتار سے کچھ تو پتہ چلے کہ ہاں واقعی مذہبی مسلمان. اور سورہ یوسف کے متعلق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تھا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اب ایک بہترین قصہ بیان کرنے والے ہیں. حکمت اور نصیحت کی باتیں سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت مبارکہ اور اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ ہے کہ پچھلے زمانے کی اقوام اور انبیاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں. انبیاء کرام کی تذکرے کیے جاتے ہیں، اقوام کی تذکرے کیے جاتے ہیں. جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی بھی شان، ان کے بھی قصیدے، ان کی بھی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں. اور وہ لوگ جو نافرمان تھے ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں اور کس کس غلطی پہ اللہ نے کیا سزا ان کو دی ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا. قرآن میں سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی گئیں. کیوں؟ کہ ہم صرف قصے کہانی کی طرح سن لیں اسے؟ کیا بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دو، آدم علیہ السلام کا قصہ سنا دو، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا، بس قصے سنو اور پیسہ ہضم؟ نہیں. یہ اللہ نے قصے کہانیاں تفریح تباہ کے لیے بیان نہیں کی ہیں، بلکہ قرآن کا پورا ایک مضمون ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد. اللہ کے دنوں کی یاد سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایام جن میں اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو نعمتوں سے نوازا، ان کی یاد دلانا، ان کا ذکر کرنا. اور وہ ایام جن میں اللہ نے نافرمان بندوں پہ عذاب نازل کیا، اس کا ذکر کرنا، تاکہ انعام یافتہ لوگوں کے ذکر سے بندے میں عمل کا جذبہ پیدا ہو. وہ بھی بولے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنا نوازا، میں بھی انشاءاللہ اسی راستے پر چلوں گا. اور نافرمان لوگوں کا ذکر اس لیے کہ بندے کو پتہ چلے کہ اگر یہ والی نافرمانیاں کی تو اس پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہوگا، تو میں ایسی غلطیاں نہیں کروں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آیا. مختلف صورتوں میں مختلف جگہ ان کا ذکر آیا. لیکن یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کا ذکر کے لیے پوری ایک سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور صرف اس سورت مبارکہ میں ان کا تفصیلی ذکر ہے. اس کے علاوہ کہیں ان کے کوئی واقعہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. یہاں پوری ایک سورت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور یہ ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو ملک شام میں رہا کرتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو بھی کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ملک شام میں ہونا چاہیے تھا. تو وہ مصر کیسے پہنچ گئے جہاں فرعون نے ان کو غلام بنا لیا بنی اسرائیل کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر واپس ملک شام لے کر گئے؟ تو یہ کافروں نے سوال کیا تھا حضور سے کہ یہ بنی اسرائیل مصر پہنچے کیسے تھے؟ ان کا تو علاقہ ملک شام تھا، یہ یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کا پورا ایک واقعہ اس صورت مبارکہ میں بیان فرمایا. اور ایسا شاندار واقعہ ہے کہ جس کو پڑھ کر بندہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ پستی میں جانے کا مطلب ہرگز ناکامی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ پستی آپ کو بہت بڑی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے ہو. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے باہر نکالے گئے تو باقاعدہ ان کو بیچ دیا گیا. پھر مصر کے اندر وہ لائے گئے تو مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا. اللہ کے نبی ہیں، بازار میں بک رہے ہیں. پھر آپ پر جھوٹی تہمت اور الزام لگایا گیا، آپ کو گناہ کے لیے اکسایا گیا، نہ کردہ گناہ کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا. اور یوسف علیہ السلام کا جیل میں ڈالا جانا یہ بتاتا ہے کہ جیل میں جانے والا ہر شخص مجرم اور گناہگار نہیں ہوتا. کبھی کبھی بے گناہوں کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ایک عرصے تک یوسف علیہ السلام جیل کے اندر قید رہے بغیر کسی جرم کے.
بظاہر تو آپ پر آزمائشیں ہی آزمائشیں آ رہی ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک آزمایا ہی جا رہا ہے، مستقل آزمائشیں۔ آج ہمارے پاس ایک دو دن مصیبت کے آ جائیں، ایک مہینہ 2 مہینے مصیبت کے آ جائے تو ہم بس پھٹ پڑتے ہیں کہ ہم ہی ملیں اللہ تعالیٰ کو۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھو بچے بیمار تو یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ، تو کاروبار بند، تو پیسے ضائع، تو ہم ہی رہ گئے، بس ہم ہی آزمایا جا رہا ہے، ہم ہی آزمایا جا رہا ہے۔ اور ادھر نبی علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بچپن سے لے کے جوانی تک آزمائش ہی آزمائش ہے ان کی، ناکردہ گناہوں کی سزا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عزت کے ساتھ باہر نکالا کہ اب جب باہر نکلے ہیں تو آپ کا جو باہر کا رستہ ہے وہ کسی مکان میں نہیں بلکہ وہ بادشاہ کے محل میں جا رہا ہے۔ اور کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ وہ بچہ جسے کنویں میں ڈالا گیا وہ بڑا ہو کر مصر کا بادشاہ بنے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس صورت مبارکہ میں بے شمار باتیں اس کے اندر بیان ہوئی، ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید، اگر آپ کو پہلا دوسرا درس یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ اس کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ہدایت کی باتیں بھی ہیں۔ تو قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو لے کر لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے انبیاء کے اختیارات کم اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اپنے زعم میں وہ توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ انشاءاللہ اس میں مزید ہم بعد میں کلام کریں گے، مگر اس کا ایک جز یہاں پر ہمیں، بلکہ 2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی یہ صرف اللہ کو پتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو نہیں پتا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ کو پتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کس علاقے میں واقع ہوگی، وہ کہاں مرے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، قیامت کا علم، بارش کب برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اور بندہ کہاں مرے گا۔ کچھ درس قرآن دینے والے کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو تو کسی نبی ولی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، کسی نبی کو علم نہیں ہے غیب کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، صرف اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کسی اور کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے بھائی، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا، اب بھلا کون کس سے لڑے گا، آپ بولیں گے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ لیکن اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اپنے نبیوں کی شان بھی تو بیان کی ہے، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے مقرب بندوں کی شان بیان کی، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں کل بارش برسے گی یا نہیں، اللہ نے کہا کہ حقیقی طور پہ صرف اللہ کو پتا۔ لیکن اسی صورت مبارکہ میں سورہ یوسف میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی شان کیسے بیان کر رہا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں، جو موٹی گائیں ہیں وہ پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اب وہ حیران و پریشان ہوگی، کیسا عجیب و غریب خواب ہے۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں کو بلا کر کہا کہ بھائی بتاؤ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو وہ تعبیر کیا بتاتے، انہوں نے کہا بادشاہ صاحب لگتا ہے آپ نے کل رات کو بہت زیادہ کھانا کھا لیا تھا، تو یہ بدہضمی والا خواب ہے، موٹی موٹی گائیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بدہضمی والا خواب ہے، ہمیں اس خواب کی کوئی تعبیر وابیر نہیں پتا۔ اس طرح کی بات کی بادشاہ سے انہوں نے۔ تو ایک غلام جو آزاد ہو کر آیا تھا قید خانے سے، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ یہاں پر قید ہوں، میری خبر لے، اسے ایک دم سے یاد آیا کہ ہاں جیل کے اندر ایک بندہ ہے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ جناب والا آپ مجھے ذرا اجازت دیں، میں ابھی اس بندے سے پوچھ کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو وہ شخص حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کا جب خواب بیان کیا تو آپ سنیے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی۔
اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا. دیکھو بادشاہ نے 7 موٹی گائیں دیکھی تھی اور 7 پتلی گائیں دیکھی تھی, ٹھیک ہے. اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لگے بھائی بات یہ ہے کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے, خوب غلہ اگے گا, تو اس میں تم نے کیا کرنا ہے کہ جتنی ضرورت ہو صرف اتنا غلہ استعمال کرنا اور باقی گندم بالیوں میں ہی لگے رہنے دینا اور اس کو سیو کر لینا, اسٹور کر لینا. صرف جتنی ضرورت اتنا استعمال کرنا, باقی بالیوں میں لگا چھوڑ دینا اور اسٹور کر لینا. چونکہ اگلے 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے, اس میں غلہ بالکل نہیں اگے گا, تو جو آپ نے اسٹور کر کے رکھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ استعمال کر لینا. تو یہ 14 سال ہو گئے, 7 سال خوشحالی کے, 7 سال قحط سالی کے. اس کے بعد کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک عام, جب یہ 14 سال گزر جائیں گے تو جو 15واں سال آئے گا, بادشاہ نے خواب نہیں دیکھا تھا اور نہ آنے والے نے خواب بتایا تھا, اس نے تو 14 سال کی کہانی, 7 موٹی گئے 7, تو 14 سال کی کہانی بتا دی. اب یوسف علیہ السلام اس کو کیا بتا رہے ہیں, یہ اضافی بات ہے. اور یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 7 سال خوشحالی کے غلہ سیو کر کے رکھنا, 7 سال قحط سالی کے جو سیو کیا تھا وہی کھانا. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون, پھر جو 15واں سال آئے گا اللہ کی چھما چھم رحمتیں تم پر برسیں گی, بارشیں برسیں گی اور خوب کھیتیاں اگیں گی, خوب پھل نکلیں گے, خوب پھل کھانا, اس کا جوس پینا, اس کا رس پینا. اب کوئی یہ کہے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ بارش کا علم کس کے پاس ہے, زور سے بولو, اللہ کے پاس. اور یہاں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ 15 سال کی بات ہوگی, 15 سال پہلے ہی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ 15 سال کے بعد جو بارش برسنے والی آج آپ پریڈکٹ کر دیں. اللہ کے نبی 15 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ بھی ہم نے پرسوں پڑھا تھا. فرشتے آئے, بلکہ کل ہی پڑھا تھا, فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, تو فرشتوں نے ایک خوشخبری سنائی. خوشخبری یہ سنائی, حضرت سارہ جو آپ کی اہلیہ ہیں اس وقت موجود تھی, خوشخبری سنائی. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, فرشتوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا, اور اسحاق کے ماں بھی بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. کون بتا رہا ہے, کس نے بتائی؟ ہم تھوڑا سا تو حاضر دماغ رہو یار, کس نے بتائی بھیا؟ فرشتوں نے خوشخبری دی. کس نے؟ فرشتوں نے. تو فرشتے مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ فرشتوں کو اللہ نے بتایا, اور فرشتوں نے خوشخبری سنائی, آنے والی جنریشن کے بارے میں بتا دیا ہے. یعنی اتنا کامل یقین ہے کہ اب جو اولاد ہوگی وہ بیٹا ہوگا, اور وہ زندہ رہے گا, وہ جوان ہوگا, وہ شادی کرے گا, اس کے وہاں بھی اولاد ہوگی اور اس کے وہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا. صرف اس کے پیٹ میں کیا یہ نہیں بتا رہے, بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں میں کیا ہوگا وہ بھی فرشتوں نے بتا دیا. اب مجھے بتاؤ, فرشتے افضل ہیں کہ نبی افضل ہیں؟ بتاؤ نا, ہمیں عقیدہ تو پتہ ہونا چاہیے. فرشتے افضل ہیں کہ نبی افضل ہیں؟ جب فرشتوں کو یہ پتا ہے تو کیا نبی کو علم نہیں دیا ہوگا اللہ نے؟ تو قرآن کی آیتیں ٹکرا گئی معاذ اللہ. ان مولوی صاحب کی غلط بیانی کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کا ٹکراؤ ہونے لگا. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا, اور دوسری طرف قرآن میں ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی بتا رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے. تو وہ اس الجھن کو پیدا تو کر سکتے ہیں مگر سلجھا نہیں سکتے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں سے اسلاف اور بزرگ عطا فرمائے جو ساری الجھنوں کو سلجھانے والے ہیں. اس الجھن کی سلجھن کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ حقیقی طور پہ بالذات اگر کسی کو پتا ہے تو صرف اللہ کو پتا ہے.
بغیر کسی کے بتائے اگر کسی کو پتا ہے تو صرف اور صرف، اور اللہ کے نبیوں ولیوں اور فرشتوں کو اگر پتا ہے تو اللہ کے بتانے سے پتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم نبی کے لیے علم غیب مانتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بتایا۔ نبی اگر کوئی پریڈکشن کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا تو شرک نہیں ہوا بلکہ شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ چونکہ جب کوئی عطا ہو جاتی ہے تو پھر وہ برابری نہیں رہتی۔ برابری تو اس وقت ہو جب ہم یہ کہیں کہ اللہ کو بھی ذات پتہ ہے، بغیر کسی کے بتائے پتہ ہے، اور معاذ اللہ نبی کو بھی خود سے پتہ ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کو جو کچھ پتہ ہے وہ اللہ کی عطا سے پتہ ہے۔ نبی کے پاس جو علم، جو اختیار، جو کمالات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے، اسی والی بات سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی پتہ چلا کہ آنے والے دنوں کے لیے پلاننگ کرنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ خلاف اسلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو تحسیناً قرآن کے اندر بیان نہیں فرماتا۔ بے شبہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن خوشحالی کے دنوں میں، آنے والے دنوں کی پلاننگ کر کے کچھ سیونگ کرنا یہ خلاف شریعت، یہ خلاف توکل بھی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا کہ جب بہت زیادہ ہو تو صرف استعمال کرو، جو اضافی ہے اس کو کیا رکھو، سیکیور کر کے رکھو، تاکہ آنے والے دنوں میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی خاص کیفیت، ایک خاص شان کا اس میں ذکر ہے کہ آپ فوڈ منسٹر کی حیثیت سے آپ نے کام کیا، فوڈ منسٹر۔ اور یہ جو ساری پلاننگ آپ نے بتائی، بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے یہ سارے کام کر سکے، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ان زمین کے خزانوں کا محافظ بنا دیجیے، یہ مجھے اس پہ مختار بنا دیجیے، مجھے اس پہ اختیار عطا فرما دیجیے، مجھے اس کا مالک بنا دیجیے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، یعنی میں خیانت بھی نہیں کروں گا، اور دوسرا میں یہ کام کرنا جانتا بھی ہوں۔ کسی کام کا حضور نے فرمایا اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش نہ کرو، اپنے لیے کوئی عہدہ طلب نہ کرو، اللہ دے دے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، لیکن خود سے نہیں بولو کہ مجھے یہ کام دے دو، مجھے یہ عہدہ دے دو، کیونکہ اگر خود سے تم نے مانگ لیا تو سمجھو تم مصیبت میں ڈال دیے گئے۔ لیکن اگر کسی میں کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، اور وہ یقینی طور پہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم بھی ہے، استعداد بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، دیانت و امانت بھی ہے، اور یہ کام میں اچھے سے کر سکتا ہوں، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ جیسے نمازوں میں ہوتا ہے نا، ہر کوئی آتا ہے مصلی پہ آگے، حالانکہ قرآن سب پڑھ لیتے ہیں، نماز سب کو پڑھنی آتی، لیکن جب پڑھانے کی بات آتی ہے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں بھی اگر عام آدمی ہوتا تو سکون میں ہوتا، سچی بتا رہا ہوں، آپ کی طرح آپ کا تراویح پڑھتا نکل لیتا میں بھی۔ تراویح پڑھانا آسان بات ہے، مطلب 20 رکعتیں اپنی تو الگ، اتنے سارے لوگوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی تو صرف اپنا وبال نہیں، یہ 600-800 لوگوں کی تراویح میرے گلے میں، بھائی اس کا وبال مجھ پر، اس کا حساب کتاب مجھے دینا ہے۔ تو اگر کیپیبلٹی ہے تو آگے بڑھو، اس کا اختیار ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، میں کام کے بارے میں جانتا بھی ہوں اور دیانت داری سے کام کروں گا بھی۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آپ نے باقاعدہ ایسا نظام سنبھالا کہ بادشاہ کے بعد لوگوں نے سیدنا یوسف کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہی مصر ہے جس کے بازاروں میں کبھی یوسف بیچے گئے تھے، اور آج یوسف کے قدموں میں مصر والے آ کر اپنے لیے خزانہ اور اپنے لیے غلہ مانگا کرتے ہیں۔ وہ یوسف جو کبھی غلام بن کر بکے تھے، آج وہ ان سارے لوگوں کے آقا بن کر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کے ذریعے ایمان والوں کو یہ بتایا، کبھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے کسی بڑے منصب کے لیے۔
آپ کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کوئی بڑا منصب، کوئی بڑا کام آپ سے لیا جانا ہے جس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اعصابی طور پر۔ اس لیے آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ ہو، اور اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بڑی سہولتیں بھی ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی، آفت، مصیبت آئے تو اس پر واویلہ کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ذمہ دار مسلمان شہری بنائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔